الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے. یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی دین میں جدائی پیدا کر دی، الگ الگ راستے نکالے اور الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، الگ الگ بہت ساری جماعت بنا لی، تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. ان کا معاملہ تو صرف اللہ تعالی کے حوالے ہے. پھر وہ اللہ تعالی ان کو بتلا دیں گے جو کام بھی وہ کرتے تھے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کی نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی برائی کے جیسی سزا دی جائے گی، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی تم کہہ دو یقیناً مجھ کو تو میرے رب نے ایک سیدھے راستے کی ہدایت یعنی سمجھ دے دی ہے، جو بالکل صحیح مضبوط دین ہے. ابراہیم کی ملت یعنی دین ہے جو بالکل سیدھے راستے پر تھے، اور وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اے نبی تم کہہ دو کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی، ہر ایک عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب عالموں کے رب
اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، اس اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھ کو حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان یعنی فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالی نے توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ ہر زمانے کے اندر ایک رکھا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے نبی جو آئے ہیں ان کی بات ماننا، آخرت پر ایمان لانا، یہ تمام زمانے کے اندر اللہ کا حکم رہا ہے، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ فرق جو ہوا وہ دین کے مسائل میں، احکام میں، قانون میں تھوڑا بہت ہر زمانے میں فرق ہوا حالات کے اعتبار سے۔ اب جو لوگ توحید کا راستہ چھوڑ دے وے، ایک اللہ کی عبادت کا راستہ چھوڑ دے وے اور اس کے اندر الگ الگ نئے راستے نکال لے وے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے دین کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدھا ایمان آدھا کفر اور شرک ملاوٹ کر دیتے ہیں، بعض لوگ بالکل دین سے ہٹ کر کے شرک کفر کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے دربار میں جب قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کے برے اعمال اور ان کا غلط راستہ ان کو بتایا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ یہاں ایک خاص بات سمجھنی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ تمہارے حالات یعنی اپنی امت کے حالات بنو اسرائیل جیسے ہوں گے۔ بنی اسرائیل یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو پچھلے زمانوں میں تھے، کا تمہارے حالات بھی بنو اسرائیل جیسے ہوں گے بالکل۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر آپس میں 72 فرقے بن گئے تھے اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، یعنی 70 اور 3 فرقے میری امت کے اندر ہوں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب امت کے اندر اس طرح الگ الگ نئے نئے فرقے ہو جائیں گے جیسا آپ فرما رہے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو کون سا فرقہ جنت میں جانے والا ہے؟ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ کس کو اللہ تعالی پسند کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ ما انا علیہ، میں جس راستے پر ہوں، جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے، اور جو میرے صحابہ جس راستے پر ہے، جو انسان بھی اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔
کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، یہ اردو میں بولتے ہیں۔ عربی بولنا ہو تو ایسا بولتے اہل السنتی والجماعتی، یہ عربی میں بولتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ کیوں کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت یا اہل السنت والجماعت؟ یہ اسی حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ، اسی کو کہتے ہیں ہم سنت والے، اور میرے صحابہ کا طریقہ یعنی جماعت صحابہ، صحابہ کی جماعت کا طریقہ۔ اسی لیے جو حضور کے طریقے پر، جو حضور کے صحابہ کے راستے پر چلے گا اس کو کہا جائے گا اہل سنت و جماعت۔ تو یہ جو ہم اپنا نام رکھتے ہیں، ہماری پہچان کراتے کہ ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، اہل السنت والجماعہ میں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ اور آپ کے صحابہ کا مبارک راستہ، جو اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو سنت چھوڑے گا، حضور کا مبارک راستہ چھوڑے گا، حضور کے صحابہ کا راستہ چھوڑے گا، وہ آدمی گمراہی کے اندر پڑے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضور نے صاف فرما دیا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ ہوگا جو میری سنت پر چلے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلے۔ ایک دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ جب دنیا کے اندر رسم و رواج ہونے لگے، سنت اور قرآن سے ہٹ کر کے نئے نئے کام ہونے لگے، بدعت رسم رواج ہونے لگے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کو کون سے راستے پر چلنا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زمانے کے اندر الگ الگ حدیثیں ہیں، ایسے زمانے میں قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور کے 4 صحابہ جو خلیفہ کہلاتے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کا، ان کا جو طریقہ ہے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ قرآن، نبی کی سنت اور 4 خلیفہ کا جو مبارک طریقہ ہے، مبارک راستہ ہے، اس پر تم عمل کرنا، تو تم لوگ بدعتوں سے بچو گے، رسم و رواج سے بچو گے، دین میں غلط نئے کام چالو کرنے سے بچو گے۔ دوسری ایک خاص بات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم و کرم کی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اتنے مہربان ہیں نیکیوں کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں بھی بڑے مہربان ہیں۔ نیکی میں تو ہے ہی مہربان، گناہ میں بھی بڑے مہربان ہیں۔ کبھی کوئی ایسا مہربانی کرنے والا دنیا میں دیکھا؟ کسی انسان کو تم راحت پہنچا، وہ جیسے کہو کہوے ویسے کرو، تو آدمی خوش ہوتا ہے، انعام دیتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ لیکن وہ کہوے اور تم اس کے مطابق نہ کرو، پھر بھی وہ شاباشی اور انعام دے، ایسا کہاں ملے گا کوئی انسان؟ کسی نے کوئی بات کہی، تم نے اس کے مطابق نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، ڈانٹے گا۔ نوکری ہے تو نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، انعام
غائب ہو جائے گا۔ اب اللہ کی مہربانی سنو، حدیثوں میں آتا ہے ایک انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی تو نیکی کا اس نے ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، صرف نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے چوپڑے میں، اعمال نامے میں، دفتر میں فوراً ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھواتے ہیں۔ ایک نیکی کی اور اللہ نے لکھوائی 10۔ اسی لیے ہم دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں 50 نمازوں کا۔ حدیث میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھو۔ اب 3 روزے ہر مہینے کوئی رکھے تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر، تو 3 روزے کا ثواب 30 روزے کے برابر۔ جو آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھے اور خاص طور پر 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہے اس پر رکھے تو بہت بڑا ثواب، پوری زندگی روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا جو صرف 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لے۔ ایک نیکی پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا۔ ارادے پر 1 ملی، جب نیکی کی تو 10 ملی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہم کو بتلاتے ہیں اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے، اچھی نیت پکی ہے اور خاص تقاضے پر تم نے وہ نیکی کی ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکی عطا کریں گے۔ قرآن کی آیت میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ آگے کتنا زیادہ دیں گے، 7,000 دیں گے، 7 لاکھ دیں گے، 7 کروڑ دیں گے، وہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ یہ تو ایک قانون بتلا دیا، ایک نیکی پر 10، 700 اور آگے کتنا دیں گے وہ اپنی فضل و کرم مہربانی سے دیں گے۔ آگے گناہ کی بات سنو، گناہ میں اللہ کتنے مہربان۔ ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھوائیں گے۔ کتنی مہربانی کہ نیکی کے ارادے پر نیکی کا ایک ثواب مل گیا، لیکن گناہ کا بندے نے ارادہ کیا تو اس کے اعمال نامے میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ارادہ کیا، ارادہ ختم ہو گیا، گناہ نہیں کیا اس نے۔ کتنے مہربان ہمارے اللہ کہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر وہ ارادہ کینسل کر دیا کہ مجھے گناہ نہیں کرنے، بس اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھواتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تھا اور گناہ نہیں کیا، ارادہ کینسل کر دیا، چلو اس کے اوپر اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھو۔ یہ کتنی زبردست مہربانی۔ اور اگر ارادہ کرے اور گناہ کر ہی ڈالے کوئی آدمی تو فرشتے جو لکھنے والے ہیں ان کو پہلے کہا جاتا ہے انتظار کرو، ابھی گناہ لکھنے میں جلدی مت کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر ڈالے، توبہ کر لے وے تو مت لکھنا، ابھی انتظار کرو، لکھنے میں جلدی مت کرو۔ بندے کو ٹائم دیا جاتا ہے توبہ کرنے کا۔ اب بندے نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ٹائم دیا توبہ کرنے کا، توبہ کر لی
تو وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھا نہیں جاتا، مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے تو ایک گناہ پر ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، ایک گناہ پر 10 گناہ نہیں لکھے جاتے۔ بلکہ آگے اللہ کی عجیب رحم و کرم کی بات سنو۔ انسان کو ٹائم ملا گناہ کی توبہ کا، توبہ نہیں کی، فرشتے نے گناہ لکھ لیا ہے۔ لکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد مثلا رمضان آئی اور سال بھر کے گناہ کی ہول سیل میں توبہ کر رہا ہے، حج میں گیا، عمرے میں گیا، جماعت میں گیا، ہول سیل میں توبہ کر رہا ہے۔ اب اس توبہ کے موقع پر جب سچی توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی شان دیکھو، فرشتے کو کہیں گے جس چوپڑے میں میرے بندے کا گناہ لکھا ہے اس چوپڑے سے مٹا دو گناہ کو۔ جس زمین پر گناہ کیا اس زمین کو اللہ بھلا دیتے ہیں، اور وہ زمین قیامت کے دن بول نہیں سکے گی، بھول جائے گی۔ ورنہ قرآن میں ہم سورہ اذا زلزلت پڑھتے اس میں یہی بات اللہ نے فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ جس زمین پر جو گناہ ہوتا ہے وہ زمین قیامت کے دن بولے گی اللہ کے سامنے، خدا آرڈر کریں گے، بول تیرے اوپر کس نے کیا گناہ کیا تھا، تو زمین بولے گی، اس میں ریکارڈ ہے، زمین میں بولے گی وہ زمین۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ زمین کو بھی بھلوا دیتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن بول نہیں سکے گی۔ اور یہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی اعضاء ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلوائیں گے قیامت کے دن کہ بولو کیا کیا گناہ ہوئے تھے۔ قرآن میں لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ یہ پوری باڈی بولے گی، ہاتھ نے کیا گناہ کیا، پیر نے کیا گناہ کیا، آنکھ نے کیا گناہ کیا۔ لیکن جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ باڈی سے بھی بھلوا دیتے ہیں، اس کو بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آوے، میرا بندہ میرے پاس آوے۔ کا ایک معصوم بچے سے سیکھو۔ ایک معصوم بچہ، اس کی ماں اس کو مارتی ہے، پھر بھی وہ ماں کو چھوڑ کے کہیں بھاگتا نہیں ہے، پھر ماں کی گود میں آ کے پڑتا ہے، جانتا ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ماں مارے گی، ڈانٹے گی، غصے ہوگی، پھر بھی وہ بچہ ماں کی گود میں آ کے گرے گا۔ کا انسان تو اپنے اللہ سے سیکھ لے، ایک بچے سے سیکھ اللہ کے دربار میں کیسے آنا، کہ اللہ تجھے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی سزا دیتے، تنبیہ کرتے، غفلت سے یاد دلاتے، پھر بھی تو آ، اللہ ہی کے دربار میں آ، اللہ کی مہربانی پر آ، اس کے فضل و کرم کا بھکاری بن کے آ۔ اللہ یہی سکھاتے ہم کو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بالشت، اس کو بالشت کہتے ہیں، ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہاتھ جو ہے نا ڈبل ہوتا ہے بالشت کا، خدا ڈبل سامنے آتے ہیں۔ اور جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک با، اس کو کہتے ہیں 4 ہاتھ کے برابر، اس کی طرف اللہ آتے ہیں۔ اور بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ اور اتنے گناہ ہو کہ زمین سے آسمان تک
پھر بھی اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ اللہ بلاتے ہیں اپنے بندوں کو، آگے بڑھو، میری طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، میری مہربانی کی طرف آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو میرے دربار۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ کیسے زبردست اللہ کے نبی، انہوں نے تو کفرستان میں کھڑے ہو کے آواز لگائی، پورا ماحول کفر کا، شرک کا، عراق میں جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پورا ملک کفر میں، شرک میں، حکومت کفر شرک کی، باپ کفر شرک میں، خاندان کفر شرک میں، وہاں کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ میں تو عبادت کروں گا ایک اللہ کی، ان بتوں کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری ہر چیز میرے ایک اللہ کے واسطے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت بھی دینے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ایک اللہ کے سچے پکے فرما بردار، اے انسانوں تم بھی ایک اللہ کے سچے فرما بردار بن جاؤ، اس ایک اللہ کی عبادت اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو، اس مہربان اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارو۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اے نبی تم کہہ دو، کیا اللہ تعالی کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ نہیں، حالانکہ وہ ہر چیز کے رب یعنی مالک ہے۔ ہر نفس جو گناہ بھی کرتا ہے اس کا وبال یعنی نقصان اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالی ان سب باتوں کی حقیقت تم کو بتلا دیں گے جس میں تم اختلاف یعنی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ مسجد کے امام صاحب کی ممانی کا کل انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اپنے کرم اور فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ پوری دنیا کے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، انسانیت پر اللہ رحم فرما دے۔ درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والإکرام۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما، آپ کے قہر سے، آپ کے غضب سے، آپ کی پکڑ سے دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، تمام محبوسین کو رہائی عطا فرما، تمام محبوسین کو باعزت بعافیت زندہ سلامت رہائی عطا فرما، اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم فرما، اے اللہ جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے ہماری حفاظت کر دیجیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، پورے عالم میں امن و امان عدل و انصاف قائم فرما دیجیے، ہمارے ملک میں بھی امن و امان عدل و انصاف قائم فرما، اختلاف جھگڑوں فتنوں سے حفاظت فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، جائز مرادوں کو پورا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے اللہ مجھے اور پوری ہم سب کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ کفر سے، شرک سے، ارتداد سے، نفاق سے، شقاق سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ، ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرماؤ، ہماری نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، ہماری دعاؤں کو اور جائز مرادوں تمناؤں کو حاجتوں کو پورا فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔